السلام علیکم ورحمۃ اللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین۔ اکثر ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں جس کی ہماری کرنے کی نیت نہیں ہوتی، اور اکثر ہم لوگ وہ الفاظ بول جاتے ہیں جو نہیں بولنے ہوتے، یا جاہلیت میں کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں جس کا ہمیں ادراک نہیں کہ یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ آج کا قصہ اسی کے متعلق ہے کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی، جس وجہ سے جن اس کے بیٹے کی موت کا سبب بن گیا۔ شروع کرنے سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو لائک کریں گے، کمنٹ کریں گے اور میرا چینل سبسکرائب کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ قصہ ہے یمن سے، اور یمن الحبیب مرعب قصے جتنے بھی میں نے سنے وہ یمن سے۔ آج کا قصہ بیان کرتا ہے ابراہیم۔ کہتا ہے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا 2012 میں، جب میری عمر 17 سال تھی۔ میرے 2 بھائی ہیں، چھوٹے کا نام وجدی جو 13 سال کا تھا، اور اس سے چھوٹا حسام، اس کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ میرا ابا وفات پا چکے اور ہمیں ہماری اماں نے پالا تھا۔ ہمارا احوال یہ کہ ہم انتہائی غریب ہیں۔ میری ماں اور چھوٹا بھائی وجدی اور اس سے چھوٹا احتام، یہ تینوں بکریاں چرواتے تھے، اور میرے نصیب میں تھا کہ میں اپنی کھیتی باڑی میں تھا۔ اللہ نے مجھے قوی جسم دیا اور 3 مردوں کی طاقت میرے اندر، لیکن ہمارا گھر جو ہے وہ مٹی کا بنا ہوا، وہ 1 منزل گھر ہے۔ نیچے جو گراؤنڈ فلور ہے وہ ہم لوگوں نے اپنی بکریوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ہم لوگ اپنے اوپر والے فلور پہ رہتے ہیں۔ ہمارے حالات انتہائی معدوم، فقری حالت۔ 2004 تک تو ہمارا بالکل ہی کچھ حال نہیں تھا، انتہائی غریب۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے ہمارا تھوڑا سا ہاتھ پکڑا اور اپنا گزر بسر ہمارا صحیح ہونا شروع ہوا۔ لیکن کوئی بھی مومن بندہ ہے وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ 2012 میں جو ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ وہ اس قدر کربناک ہے کہ میں آج بھی وہ یاد کر کے روتا ہوں۔ ایک دن ایسے ہی ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں، میں اور حسام اٹھ گئے، لیکن وجدی نہیں اٹھا۔ وہ سویا ہوا تھا، وہ اپنے کام کے لیے بہت کاہل تھا۔ تو اماں نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا کہ اٹھو، جن تمہیں لے جائیں۔ یعنی ہمارے ہاں یمن میں ایک گالی سمجھ لے کہ شلک جن، کہ تمہیں جن لے جائیں۔ اماں نے یہ الفاظ اس کو بھی کہے، اور یہ الفاظ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے یا بالکل نارمل ہے جو لوگ الفاظ بولتے ہیں۔ آپ کے ہمارے ملکوں میں بھی ہوگا، پاکستان، انڈیا میں، ہر ملک میں ہوتا ہے، لیکن یمن میں نارملی یہ کہتے ہیں شلک جن، کہ تمہیں جن لے جائیں۔ اس کو ماں بڑے غصے سے اٹھاتی ہے، وہ اٹھتا ہے، اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتے ہیں، ہم لوگ اپنا ناشتہ کرتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ صبح صبح نکل لیں، اور مغرب کے ٹائم یا مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ اس دن بھی یہی ہوا کہ ہم سارے کاموں سے واپس آ گئے، لیکن وجدی نہیں آیا۔ امی اس کے لیے بڑی پریشان تھی کہ وہ آج کیوں نہیں آیا، بکریاں بھی نہیں آئی اور وہ بھی نہیں آیا۔ اسی دوران بیٹھے بیٹھے عشاء کا ٹائم ہو گیا، تو امی مجھے کہتی ہے کہ تم جاؤ اس کو دیکھو وہ کیوں نہیں آیا، وہ کہاں پر ہے۔ وادی میں وہ بکریاں چرواتے ہیں، مجھے اس جگہ کا پتہ تھا۔ میں چلا گیا، میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک پتھر کے اوپر کھڑا ہے لیکن آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو میں اس کو آواز دیتا ہوں، میں اتنا دور بھی نہیں اس سے، لیکن نہ تو وہ مڑ کے میری طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کوئی جواب دیتا ہے، بلکہ وہ اپنی جگہ کے اوپر ساکت ہے، ایسے جیسے کوئی درخت ہو۔ پھر میں اس کے قریب جا کے اس کو آواز دیتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی نہیں میری طرف دیکھتا اور نہ ہلتا ہی ہے۔ تو میں جا کے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں، لیکن حیرانگی کی چیز یہ ہے کہ جب میں نے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا تو ایسے جیسے میں نے کسی درخت کا تنا پکڑ لیا اور وہ گر گیا بے ہوش۔ تو میں اس کو اٹھاتا ہوں لیکن وہ اٹھتا نہیں، میں اس کے منہ کے اوپر تھپ تھپ ہی دیتا ہوں لیکن وہ نہیں اٹھتا۔ تو میں اس کو کیا کرتا ہوں، میں اس کو کندھے کے اوپر اٹھا لیتا ہوں، کندھے پہ اٹھا کے، بکریاں وہیں تھیں، اب بکریاں میرے آگے آگے چل رہی ہیں، میں پیچھے پیچھے مجدی کو اٹھایا ہوا ہے اور چل رہا ہوں گھر کی طرف۔ لیکن جب میں چلتا ہوں، اب یہ جو وجدی ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا جاتا ہے، اب اس کو لے کے چل رہا ہوں، میرے وزن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اچانک مجھے لگا کہ جیسے کوئی پیچھے میرے چل رہا ہے، اور اسی دوران بکریاں بھی بھاگ کے بکھر گئیں جو پہلے ایک ساتھ چل رہی تھی۔ تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ میرے لیے صدمہ تھا کہ میرا بھائی پیچھے آ رہا ہے
تو میں نے کس کو اٹھایا ہوا ہے؟ میں نے اس کو پھینکا، دیکھا وہ تو ایک درخت کا تنا ہے جس کو میں اٹھا کے آ رہا تھا. مجھے کیسے پتہ نہیں چلا کہ میں بھائی کو اٹھا رہا ہوں یا درخت کو اٹھا رہا ہوں؟ اس ٹائم جب میں نے اٹھایا تو میں نے وجدی کو اٹھایا تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ جانتا ہے کہ مجھے اس وقت پتہ کیوں نہیں چلا. تو میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ میری طرف گھورتا جا رہا ہے، آتا جا رہا ہے میری طرف، یعنی بالکل ایک قدم بھی نہیں رک رہا. تو میں کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن وہ میری طرف آتا جاتا ہے. میں پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو وہ غضبناک تیزی سے میری طرف بڑھ رہا ہے اور ہنسا، شیطانی ہنسی ہنسا. وہ اس کی ہنسی نہیں تھی. اب میں بھاگتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا جاتا ہوں اور بھاگتا بھاگتا گھر آ جاتا ہوں. میں اتنی زور سے دروازہ پیٹتا ہوں کہ اماں دروازہ کھولتی ہے، کیا ہوا؟ تو میں نے کہا اماں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو کہتی ہے کہ تو کیا خرابات بک رہا ہے، بھائی کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ پیچھے آ رہا ہے. تو اماں وہاں سے نکل کے دیکھتی ہے کہ وہ سامنے ایک بیری کا درخت تھا، وہاں کھڑا ہے. تو اماں اسے پکڑ کے بازو سے اندر لے کے آتی ہے اور وہ بیری کے درخت کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا. اس کو اندر لا کے بٹھاتے ہیں. تو اماں مجھ سے پوچھی ہاں آپ بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا ماں ایسا ہوا، میں نے ایسا دیکھا. اماں کہتی ہے تو جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کہا ماں میں نے آج تک تیرے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، تم اس سے پوچھ لو. اب جب اماں وجدی کی طرف منہ کرتی ہے ہاں بتاؤ، کہتا نہیں اماں مجھے تو کچھ نہیں ہوا، اس نے مجھے اٹھایا بھی نہیں. یعنی جو میں نے اسے چیزیں کہیں وہ جھٹلا رہے. اب میں سوچوں میں گم ہوں کہ یار میں جھوٹ بول رہا ہوں یا جو میں نے وہ دیکھا تھا وہ حقیقت تھا. تو میں غصے سے اپنے بھائی کا گریبان پکڑتا ہوں. میں بولتا ہوں تو جھوٹ کیوں بول رہے، سچ بتا کہ تو بے ہوش نہیں ہوا تھا. کہتا نہیں میں بے ہوش نہیں ہوا تھا، میں نے تجھے آوازیں نہیں دی تھی. نہیں تم نے مجھے کوئی آواز نہیں دی تھی، بلکہ میں تو خود ہی چلتا ہوا آ رہا. میں نے کہا اچھا تو جو میں نے وہ تنا اٹھایا ہوا تھا درخت کا، بولو وہ میں نے تنا اٹھایا ہوا تھا یا وہ جن تھا؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، تم نے کوئی تنا ہی نہیں اٹھایا. یعنی میری وہ ہر بات کو انکار کرتا جا رہا ہے، مجھے جھٹلاتا جا رہا ہے. لیکن پھر وہ ایک شیطانی ہنسی ہنسا. مجھے اس نے جو الفاظ کہے وہ اس کی آواز نہیں تھی. کہتا ہے مجھے چھوڑ دو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو میں ڈر گیا کہ یار یہ تو وجدی کی آواز نہیں ہے. تو میں نے کہا ماں تم نے سنا اس نے کیا کہا؟ ماں کہتی ہے نہیں اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ یہ تو خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں اماں ابھی اس نے مجھے کہا مجھے چھوڑ دو ورنہ تمہارے لیے برا ہوگا، تم نے نہیں سنا؟ کہتی ہے نہیں میں نے نہیں سنا، لیکن آج تم صرف کیا خرافات بک رہے ہو. اب مجھے اس قدر غصہ آیا اس کے اوپر کہ یہ مجھے جھٹلا رہا ہے، جبکہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ بولا ہی نہیں تھا. مجھے غصہ آ رہا ہے کہ میں اس کو اتنا ماروں کہ میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں. لیکن میں نے اس وقت پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس مقام کے اوپر کبھی کبھی انسان کے پاس ایسا وقت آتا ہے کہ شیطان اس کو غصہ دلاتا ہے. اب وہ غصے کی وجہ سے انسان کیا کچھ کر جاتا ہے، لیکن سب سے بہتر کیا جو اس نے کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا. اب میں کھانا کھا کے اپنے کمرے میں آ کے اپنی چارپائی پہ لیٹ جاتا ہوں اور لیٹا لیٹا یہی سوچ رہا ہوں کہ یار آج میرے ساتھ کیا ہوا. جو چیزیں میرے ساتھ وہاں گزری تھی وادی میں اور جو گھر میں آ کے بھائی نے بتائیں، میں انہی سوچوں میں گھوموں کہ وجدی کمرے کے اندر آیا. میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ اپنی چارپائی کے اوپر آ کے بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھ رہا ہے. مجھے کہتا ہے زیادہ سوچ مت سوچو. میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا. کہتا ہے دیکھو زیادہ سوچے نہیں سوچو، تمہارا خود کا نقصان ہوگا ان چیزوں کو سوچ کے. تو میں غصے سے کہتا ہوں میں کوئی سوچ نہیں سوچ رہا. کہتا ہے تم سوچ رہے ہو کہ جو تم نے درخت کا تنا اٹھایا ہوا تھا، جو تم نے وجدی کو دیکھا، تم یہ ساری چیزیں سوچ رہے تھے. میں نے کہا اللہ اکبر، تم یہ ساری چیزیں جانتے ہو، پھر امی کیا کہ مجھے جھوٹا کیوں ثابت کیا؟ کہتا ہاں میں جانتا ہوں، ایک ایک چیز میں نے دیکھی. اب اس کے بعد وہ ہنسا اور یہ ہنسی خوفناک ہنسی تھی. میں نے کہا یہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا، یہ میرے بھائی کی آواز نہیں ہو سکتی. میں اپنی چارپائی سے اٹھا اور 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا. مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ مڑا اور اپنی چارپائی پہ لیٹ کے منہ دوسری طرف کر لیا. اسی دوران میں بھی لیٹ جاتا ہوں. اب مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے. امی اور چھوٹا بھائی اسام وہ دوسرے کمرے میں سو رہے، میں اور وجدی اسی کمرے میں. اب مجھے اسے ڈر لگتا ہے. گھر پورے میں اندھیرا، جبکہ ہمارے کمرے میں تھوڑی سی لائٹ آ رہی تھی کھڑکی سے.
मुझे सोए हुए तकरीबन 2 घंटे होंगे, नींद तो आ ही नहीं रही, करवटें बदल रहा हूँ, लेकिन मेरी सारी नज़र वजदी के ऊपर थी। क्या देखता हूँ कि वजदी का जो कंबल है, चद्दर जो उसने ओढ़ी हुई थी, वो ऐसा ऐसा उससे ऊपर उठती है। वो वजदी नहीं उतार रहा, लेकिन उससे चद्दर उठती है और वो उठ के कमरे से बाहर चला जाता है। तो मुझे यही लगा कि ये वॉशरूम में गया, लेकिन जब काफ़ी टाइम हो गया कि वो नहीं आया, तो मैं उसके पीछे जाकर देखता हूँ वॉशरूम तो बंद है, मेरी लाइट बंद है, उसकी वॉशरूम में कोई भी नहीं। वजदी किधर गया? इसी दौरान बकरियों की चीखें आना शुरू हो जाती है, यानी बकरियां अलग तरीके से शोर कर रही थी, नॉर्मली अपनी आवाज़ में, यानी वो शोर मचा रही थी बकरी किसी चीज़ से डर के। इतने में मेरी अम्मा आ जाती है और मुझे यहाँ देख के कहती है, तू यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं वो आया था, वो वजदी निकला वॉशरूम के लिए, तो मैं उसको देख रहा हूँ, लेकिन वो वजदी वॉशरूम में नहीं। तो ये बकरियों ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरे हाथ में टॉर्च थी, लेकिन जो मैंने मंजर देखा, मैंने इस कदर जोर से चीख मारी कि मेरी अम्मी भागते हुए नीचे आ गई। जब अम्मी ने वो मंजर देखा, अम्मी ने चीख मारी और गिर के बेहोश हो गई। मंजर क्या था कि मेरा भाई सामने बैठा हुआ है, उसने एक बकरी के बच्चे को चीर दिए, 2 टुकड़े कर दिए उसके सेंटर में से, और उनको कच्चा ही चबा रहे हैं। उसके सारे मुंह के ऊपर खून लगा हुआ है, उसके सारे कपड़े के ऊपर खून लगा हुआ है, लेकिन उसकी आंखें नॉर्मल आंखें नहीं थी, बल्कि सुर्ख लाल आंखें थी। जब मैंने उसकी तरफ टॉर्च मारी तो वो मेरी तरफ उसने मुंह कर ली और वो वहां से उठा और स्पीड से बाहर भाग गया, दरवाजा खोल के बाहर भाग गया। तो इतने में छोटा भाई एहसान भी नीचे आ गया। मैंने कहा, जल्दी से पानी लेके आओ, जल्दी से पानी लेके आओ। अम्मा के ऊपर पानी छिड़कते हैं तो अम्मा को होश आते हैं और वो उठ के बैठती, रोती है, कहती है, ये शैतान है, ये शैतान है, ये तेरा भाई नहीं है। तो मैं अम्मा को लेके ऊपर आता हूँ उसके कमरे में, तो मेरी अम्मा रोती है, कहती है, जाओ अपने भाई को तलाश कर, वो किधर चला गया। तो मैं भाई को घर से बाहर, मुझे भी डर लग रहा है जाते हुए, लेकिन मैं घर के चारों तरफ घूम के आ जाता हूँ। तो मेरी अम्मा रो रही है। मैंने कहा, अम्मा वो नहीं मिला। लेकिन जो हमारे लिए सदमे की चीज़ थी वो ये कि वजदी अपने कमरे से निकल के आ रहा है, अपनी आंखें मलता हुआ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों शोर डाल रहे हो? ये सदमा सीन देख के कि भाई ये तो थोड़ी देर पहले नीचे बकरियां खा रहा था, अब इसको कोई खून भी नहीं लगा हुआ, ना इसके मुंह को ना इसके कपड़ों को, ये हम लोग क्या देख रहे हैं? तो माँ कहती है, वो तेरा भाई नहीं था, वो शैतान था, शैतान। तेरा भाई ये है, सुबह इसको किसी शेख के पास लेके चलेंगे, इसके ऊपर दम करवाएंगे, इसके ऊपर जिन्नात आ चुके हैं। मेरी माँ मुझे हल्की आवाज़ में कहती है, कुछ भी नहीं बोलो, इसको अपने कमरे में ले जाओ, सुबह इसको शेख के पास लेके चलेंगे। अब मैं मारे खौफ के उस कमरे में जाना नहीं चाहता, मुझे इससे डर लग रहा है, लेकिन मैं अपनी माँ का हुक्म भी इनकार नहीं कर सकता। तो मैं इसको लेके कमरे में आ गया। अब मुझे नींद तो पहले भी नहीं आ रही थी, लेकिन जो अब और मंजर देख के मेरी नींद बिल्कुल ही उड़ गई। मैं डरा हुआ अपनी चारपाई पे लेटा हुआ हूँ, जबकि वजदी अपनी चारपाई पे लेटा हुआ है। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं क्या देखता हूँ कि हमारी खिड़की से कोई धुआं अंदर आया है। वो धुआं अंदर आया और आके वजदी के पास खड़ा हो गया। वो धुआं चेंज हो के एक इंतहाई खौफनाक शक्ल वाली चीज बन गई। अब मैं चाहता हूं कि मैं चीख मारूं, चिल्लाऊं, लेकिन मैं चीख नहीं पाता। मैं अपनी चारपाई से हिल ही नहीं पाता कि मैं भाग ही जाऊं यहाँ से। जब वो शख्स जो ज़ाहिर हुआ था वो गायब हो गया, उस वक्त मैंने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, चीखें मारी कि मेरी अम्मा भागती हुई अंदर आ गई। क्या हुआ? मुझे देखा मैं चीखें मार रहा हूँ, भाई अपनी चारपाई के ऊपर लेटा हुआ है, नॉर्मल लेटा हुआ है। जब अम्मी वजदी की तरफ जाती है, उसको हिलाती है, वो नहीं हिलता। तो अम्मी उसको जोर से हिलाती है, वो नहीं हिलता। चेक करती है कि उसका दिल भी नहीं धड़क रहा, तो मेरी अम्मा चीखें मार के रोना शुरू हो जाती है कि वजदी मर गया, वजदी मर गया। चीखें मार के बेचारी रोती है कि हमारे हमसाए हमारा शोर सुन के तो एक आदमी आ जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, जाकर दरवाज़ा खोलते हैं, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कहा कि मेरा भाई वजदी मर गया। तो वो बेचारा गाँव में जाता है, दूसरे लोगों को जाके बुलाता है कि उनका भाई मर गया। मेरे भाई वजदी की मौत के बाद 4 महीने गुजरे कि मेरी माँ भी मर गई। पीछे मैं और मेरा छोटा भाई इसाम। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन थे, अब ये दिन है। मैं बड़ा हुआ,
شادی کی، میرے بچے ہیں، اور جو میرا چھوٹا بھائی اسام ہے ابھی وہ کالج میں پڑھتے ہیں۔ یہ میرا قصہ تھا جو 2012 میں ہمارے ساتھ پیش آیا۔ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میری فیلڈ ہے موبائل کی، میرے پاس ایک کیوس ہے موبائل کا، یعنی کاؤنٹر، ایک ہائپر مارکیٹ میں دبئی میں۔ یہ کل کی بات ہے کہ میں اسی ٹائم اپنی سٹوری ریکارڈ کرتا ہوں اور پوری رات اس کو ایڈٹ کر کے تو صبح جب میں اٹھتا ہوں 11 بجے 12 بجے تو میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ تو کل جب اس ٹائم میں سٹوری ریکارڈ کر کے تو واپس اپنے کاؤنٹر پہ گیا تو میرے ساتھ انڈین ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے، میں اس کو لڑکی کا نام نہیں لوں گا، وہ انڈیا حیدرآباد سے ہے اور وہ جو ہائپر مارکیٹ ہے اس کے کاؤنٹر کے اوپر سیل لیٹی ہے، کہتا ہے اس کے ساتھ جن کا معاملہ ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تجھے پتا ہے کہ میں سٹوریز اپلوڈ کرتا ہوں اور تو مجھے بتا رہا ہے کیسے؟ کہتا ہے نہیں، اب اس کو اتنی اردو نہیں آتی، وہ ملواری ہے، تو کہتا ہے اس سے بنگالی سے پوچھو، بنگالی سے پوچھا، بنگالی کہتا ہے میں نے بھی سنا۔ تو ان کا مینیجر ہے، رات کو وہ آیا تو اس سے بات مجھے انڈین کہتا ہے اس سے پوچھو، تو میں نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کیا معاملہ ہے وہ لڑکی کے ساتھ؟ کہتا ہے وہ آج 6 دن ہو گئے ہیں، یعنی 6 دن ہو گئے، مجھے آج کل پتہ چلا، کل۔ تو میں نے کہا کیا معاملہ؟ کہتا ہے یار وہ اس نے نا کچھ دیکھ لی ہے، وہ ڈر گئی ہے، وہ پوری رات سوتی نہیں ہے، ایون دن میں بھی نہیں سوتی، جب یہاں ڈیوٹی پر آتی ہے تو پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں یہاں کاؤنٹر کے اوپر ہی۔ تو میں سوچا کہ چلو جب آج صبح ڈیوٹی پہ آئے گی تو میں اسے پوچھوں گا، لیکن وہ آج نہیں آئی، پتہ چلا کہ وہ اپنی بہن کے گھر گئی ہے۔ میں نے کہا چلو میں اس سے بات چیت کروں گا تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ڈری ہے یا کوئی اس کو جن چمٹ گیا ہے، تو وہ دونوں میں فرق ہوتا ہے، وہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے جس کا ایکسپیرینس ہو اس چیز میں۔ میرا تو اس لیے ایکسپیرینس ہے کہ میرے ساتھ کئی واقعے بذات خود میرے ساتھ ہو چکے ہیں، یعنی مثلا میں نے جن کو اس کی اصل حالت میں دیکھا ہے، کیسے کہ میں رات کو تقریباً 2 بجے اٹھا پیشاب کے لیے، تب میں چھوٹا تھا، تو میں دیکھتا ہوں ایک کالا دھواں ہے، سیاہ کالا دھواں، لیکن نارمل دھواں نہیں کہ جو پھیلتا ہے، بلکہ یہ ہے دھواں لیکن کسی لیمٹ کے اندر ہے، یعنی پھیلتا نہیں، وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ، یعنی اس قدر اس کی سپیڈ تھی اس کے گھومنے کی کہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ وہ دھواں جو میرے سامنے تھا وہ ایک یکدم گھوما اور کدھر چلا گیا۔ بہرحال میں اس وقت سویا اٹھا تھا، میں نے اس کے اوپر زیادہ غور بھی نہیں کیا، میں واش روم میں جا کے پیشاب کر کے واپس آ کے سو گیا۔ ایک چیز تو میں نے یہ دیکھی، اس کے بعد 2 دفعہ مجھے تھپڑ پڑے۔ پاکستان میں ہمارے گاؤں میں ایک قبرستان ہے، ہم لوگ اسی قبرستان میں کھیلا کرتے تھے کرکٹ، تو مجھے تھپڑ پڑتا ہے تو میں امی کے پاس گھس جاتا ہوں کہ مجھے کرنٹ لگ گئی ہے، تو امی کہتی ہے ادھر کرنٹ کیسے آ گئی، ادھر تو کوئی بجلی کی تار ہی نہیں۔ تو پھر میں نے کہا، تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ مجھے کسی نے مارا ہے، تو امی کہتی ہے اور جاؤ قبرستان میں، تمہیں منع کرتی ہوں کہ وہاں نہیں کھیلو، لیکن تم لوگ جاتے ہی وہاں پر۔ اچھا پھر ایک دن چھوڑ کے بلکہ دوسرے دن اب مجھے تھپڑ پڑا تو میں ڈر رہا ہوں کہ مجھے کہیں پھر تھپڑ نہ پڑ جائے۔ صبح تقریباً 6 ساڑھے 6 کا ٹائم تھا، امی نے اٹھایا نماز پڑھنے کے لیے، میں ایک کمرے سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، ادھر جا کے سو گیا۔ تو میری بہن چھوٹی آئی، وہ قرآن رکھ کے نیچے پڑھ رہی، تو میں اسے کہہ رہا ہوں دوسرے کمرے میں جاؤ، وہ کہتی ہے تم مجھے کیوں یہاں سے اٹھا رہے، بلکہ تم یہاں سے اٹھو۔ تو میں ایک عقیدہ تھا کہ قرآن نیچے ہے میں اوپر ہوں، تو میں نے اس کو مکہ مار دیا بہن کو کہ چل یہاں سے نکل، وہ بیچاری روتی ہوئی چلی گئی۔ اب میں لیٹ گیا، اب میں نے دونوں بازو جو ہے نا اپنے منہ کے گرد رکھے ہوئے ہیں، لیٹا ہوا ہوں رائٹ سائڈ کو کروٹ لے کے، اور مجھے یہی ہے کہ میں نے بازو اس لیے رکھے کہ مجھے تھپڑ نہ پڑ جائے۔ تو میں یہی چیزیں سوچ رہا ہوں کہ مجھے تھپڑ نہیں پڑا لیکن مجھے کسی نے میرے ناک کے اوپر مارا۔ تو اس وقت میرے کانوں سے کسی قسم کی کوئی میں سنائی بھی نہیں دے رہا، میں اس قدر ڈر گیا تھا۔ کچھ منٹ بعد مجھے باہر سے میری بہن کی آواز آئی تو میں اٹھ کے بھاگا، تو میں نے کہا مجھے مکہ پڑا ہے، تو کہتی اچھا ہوا تم نے مجھے مارا تمہیں بھی پڑ گیا۔ اچھا ایک یہ واقعہ ہو گیا میرے ساتھ۔ ایک واقعہ بذات خود میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے ایک بڑی خوفناک چنگار سنی، جیسے شیر گھرگھراتا ہے ویسے، اور وہ جو جہاں سنی وہ ایک فیکٹری ہے۔ میں نے اپنی تھوڑی سی سٹوری بھی ڈالی تھی، تو کوشش کروں گا کسی دن میں اس کو اور طریقے سے بیان کروں۔ المہم اس کے بعد میں سعودی عرب میں تھا، وہاں پر میں نے ایک منظر دیکھا، میں وہ بھی بیان کروں گا۔ یعنی تو یہ ان معاملات کے بعد میرے اوپر 2 دفعہ خون کے چیٹے بھی پڑے، تو پھر میں یہ چیزیں سرچ کرتا تھا جنات کی، تو علماء کرام کو سننا، تو کافی اس کے بارے میں نالج ہے کہ کیا ہو تو جن چمٹتا ہے، کیا ہو کہ جان ہوتا ہے، جان یعنی جھوٹ،
آج اس لڑکی کے بارے میں لڑکا کہہ رہا تھا کہ وہ اس میں جان ہے، جن نہیں ہے۔ جان مطلب وہ جھوٹ بول رہی ہے، ڈیوٹی سے چھٹی کرنا چاہتی، اس کی کل ویسے چھٹی، تو آج اس نے چھٹی کر لی تاکہ کل اس کو ایک اور چھٹی مل جائے گی، وہ دو ریسٹ کرے گی۔ باقی دوسری جو لڑکیاں اس کے ساتھ رہتی ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ سوتی نہیں ہے، وہ ہماری طرف بڑی عجیب نظروں سے دیکھتی ہے، وہ پورا پورا دن بھی نہیں سوتی، پوری پوری رات نہیں سوتی۔ تو میں نے کہا ایسے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے جو بندہ سوئے گا نہیں۔ اور جنات کا جس کو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ تو رات کو ہوتا ہے، دن کو تو نہیں کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اب جب وہ آئے گی تو اس کے ساتھ بات چیت کر کے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔